الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز و جل ادارہ معرفت القرآن کے زیر تحت اجراء و صرف النحو کا کورس کا آغاز ہو چکا۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ یہ نحو اور صرف ہم علم پڑھتے تو ہیں، لیکن جب تک ان علوم کو ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اجرا نہیں کریں گے، عبارت پر جاری نہیں کریں گے، تو ہمیں کوئی خاصا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ تبھی حاصل ہوگا کہ جب ہم ان علوم کو پڑھ کر پھر ان علوم کو عربی عبارت پر کیا ہے جاری کریں گے، تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ ذہن میں رکھیے، یہ اجراء و صرف النحو کورس جو ہے بڑا اہمیت کے حامل کورس ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کورس کی مدد سے اگر آپ کی صرفی نحوی کمزوریاں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ وہ کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اجرا کا طریقہ معلوم ہوگا کہ ہم جو قواعد نحو و صرف کے پڑھ چکے ہیں، ہم ان کو عربی عبارات پر کس طرح کیا ہے امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ جو صرف و نحو کے اجرا کا کورس ہے، اس سے پہلے ہم چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ تو کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس فن کی تعریف، ٹھیک ہے، تو تعریف ہمیں معلوم ہو، پھر ہمیں کیا معلوم ہو، اس فن کا موضوع، ٹاپکس، پھر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس فن کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہونا کیا ہے، ضروری ہے کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ تعریف تعریف کی تعریف میں لکھی ہے۔ تعریف کسے کہتے ہیں، تعریف کیا ہے؟ تو تعریف کا لغوی معنی ہوتا ہے پہچان، عرف یعرف تعریفا، ٹھیک ہے، پہچان کرانا۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہے تعریف کا؟ ما یبین به حقیقت الشیء۔ تعریف کسے کہتے ہیں؟ ما یبین به حقیقت الشیء، جس کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔ جیسے کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ سن 1980 میں موجود ہیں، اور اس دور میں موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے سامنے کیا لے کر آتا ہوں، موبائل لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ سوال کریں گے کہ استاد صاحب یہ کیا ہے؟ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، گویا آپ اس کی پہچان کو طلب کر رہے ہیں، تعریف کو، ٹھیک ہے، آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں چند جملوں کے ذریعے اس کی پہچان کرا دوں گا کہ موبائل ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے کیا ہے لوگوں کے مابین رابطے قائم کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے کیا ہے چٹھی پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، چند جملوں کے ذریعے میں نے موبائل کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ تو تعریف، کسی بھی فن کو شروع کرنا ہے، علم کو شروع کرنا ہے، تو اس کی تعریف جاننا ضروری ہے، پہچان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لغوی معنی کیا بنا تعریف کا؟ پہچان۔ اور اصطلاحی معنی تعریف کا کیا ہے؟ یہ آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ تعریف کی تعریف، تو تعریف کا معنی کیا ہے اصطلاحاً؟ کہ ما یبین به حقیقت الشیء، وہ جملہ، وہ الفاظ جن کے ذریعے بیان کی جا سکے کسی شے کی حقیقت، تو یہ کہلاتی ہے تعریف۔ اب تعریف جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تعریف جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے، یعنی مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ کس چیز کی اگر پہچان نہیں ہے تو گویا آپ ایک نامعلوم چیز کو حاصل کر رہے ہیں، اور نامعلوم چیز کو حاصل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اندھیرے میں تیر چلانا،
تو کوئی اندھیرے میں تیر تو نہیں چلائے گا. جب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا نشانہ کون ہے تو اندھیرے میں کون چیز تیر چلاتا ہے. تو ایسے ہی جب تک کسی چیز کی پہچان ہی نہ ہو تو پھر اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا کیا ہے، کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے کیا جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کی تعریف. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ طلب مجہول مطلق یعنی مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے. جیسے کہ ہم فرض کر لیں کہ ایک شخص کو بھیجیں کہ آپ جو ہے نا کپڑا خرید کر لے آئیں، اور جس شخص کو کپڑوں کی ورائٹی، کپڑوں کی اقسام، کپڑوں کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں، پہچان نہیں، تو اب کپڑوں کی دکان پر جا کر وہ مطلوبہ کپڑا خرید نہیں پائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، اسے پہچان ہی نہیں ہے کہ کپڑے کی ورائٹی کیا ہے، کپڑے کون کون کے اقسام کے ہیں، اور کون سا میرا مطلوبہ کپڑا ہے. سردیوں کے حوالے سے کپڑا لینا ہے یا گرمیوں کے حوالے سے کپڑا لینا ہے، واشنگ ویئر لینا ہے یا کیا ہے، اس کے علاوہ کاٹن کا سوٹ لینا ہے، کون سا سوٹ، کون سا جوڑا لینا ہے، کون سا کپڑا لینا ہے، تو اسے معلوم نہ جب تک نہیں ہوگا تو وہ اپنا مطلوبہ جو ہے، مطلوبہ کیا ہے کپڑا حاصل نہیں کر سکے گا. پتہ چلا کوئی بھی اگر خریدنے جا رہا ہے تو اسے کپڑے کی کیا ہے، پہچان ہونا ضروری ہے. تو کیا پتہ چلا، کسی بھی فن کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اس فن کی تعریف معلوم ہو. تعریف کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کا معنی ہے پہچان، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما یبین بہ حقیقت الشیء، وہ جملہ جس کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو بیان کیا جائے. اور تعریف جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے، کسی بھی فن کو شروع کرنا ہے پہلے اس کے موضوع بھی معلوم ہو. موضوع یعنی ٹاپک. اب موضوع کیسے کہتے ہیں؟ موضوع کی تعریف کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. کسی بھی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس فن کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جائے، ذاتی عارضے سے بحث کی جائے. ٹھیک ہے، کسی بھی فن کا ذاتی عارضہ جب معلوم ہوگا تو وہ کیا ہے، جس جس چیز میں کسی شے کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جائے گی وہ کہلائے گا اس فن کا موضوع. جیسے کہ علم طب ہے، ڈاکٹر ہیں، ان کا موضوع کیا ہے، بدن انسانی ہے، انسانی بدن ان کا موضوع ہے ڈاکٹروں کا. ٹھیک ہے، اب بدن انسانی کو جو جو عارضہ لاحق ہوتا ہے، جو جو بیماری لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ کیا ہے، چیسٹ سے متعلقہ بیماری ہے، چاہے کڈنی گردوں سے متعلقہ بیماری ہے، چاہے معدہ سے متعلقہ بیماری ہے، چاہے جگر سے متعلقہ بیماری ہے، تو جو جو انسانی بدن کو عارضہ لاحق ہوگا، بیماری لاحق ہوگا، جو ذاتی ہوگا، تو کیا کریں گے، ڈاکٹر کیا ہے، ان کا موضوع بدن انسانی ہے، اور بدن انسانی کا جو ذاتی عارض ہوگا اس سے وہ کیا کریں گے، بحث کریں گے. جیسے کہ کوئی شخص کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا بڑی تکلیف ہے. تو وہ پوچھے گا کہاں تکلیف ہے، کیسی تکلیف ہے، آیا پیٹ میں تکلیف ہے یا سینے میں تکلیف ہے. ٹھیک ہے، تو بتائے گا کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے، سینے میں تکلیف ہے، گلے میں تکلیف ہے. تو یہ وہ تکلیف ہے، یہ وہ عارضہ ہے کہ جو انسانی بدن کا ذاتی عارضہ ہے. اب ڈاکٹر جو ہے اس عارضہ سے متعلقہ بحث بھی کرے گا اور اس کی جانچ پڑتال بھی کرے گا، اور اس کے لیے کون سی دوائی لینی ہے، تجویز کرنی ہے، کون سی ادویات تجویز کرنی ہے، کون سا پرہیز تجویز کرنا ہے، وہ بھی بتائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بدن کا کیا ہے، ذاتی عرض ہے. اور اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی شخص جا کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ، ڈاکٹر صاحب کو عرض کرے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب پوچھے کہ کیا تکلیف ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس لیے تکلیف ہے، اس چیز کی تکلیف ہے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، فلاں رشتے دار مجھ سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہے گا کہ یہ آپ کی جو بدن کی تکلیف ہے یہ بدن کی ذاتی تکلیف نہیں ہے، ذاتی بدن کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی خارجہ ہے. یہ جو عارضہ ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، خارجی عارضہ ہے، یہ ذاتی عارضہ نہیں ہے. لہذا ڈاکٹر کہے گا کہ یہ میرا متعلقہ، میرا ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ میرا ٹاپک کیا تھا، بدن انسانی کا ذاتی عارضہ. تو میری جو گفتگو تھی گفتگو وہ کیا ہے، بدن کے ذاتی عارضہ سے متعلقہ. تو اس لیے کیا ہے، موضوع کی تعریف کیا ہوتی ہے، ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. کسی شے کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں شے کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جائے.
جیسے کہ موٹر سائیکل مکینک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس اس کا موضوع کیا ہوگا؟ موٹر سائیکل۔ اب موٹر سائیکل کا کوئی بھی ذاتی عارضہ ہوگا، جیسے کہ اس کی کیا ہے، بریک خراب ہے، اس کا جو ہے انجن میں کوئی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا لائٹ کا کوئی مسئلہ ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ جو موٹر سائیکل سے متعلقہ ذاتی عارضہ ہوں گے ان سے وہ موٹر سائیکل مکینک کیا ہے، بحث کرے گا۔ پتہ چلا موٹر سائیکل مکینک کا جو موضوع ہے وہ ہے موٹر سائیکل۔ اب موٹر سائیکل کے جو ذاتی عوارضات ہوں گے ان سے وہ کیا کرے گا؟ موٹر سائیکل مکینک جو ہے وہ بحث کرے گا۔ تو موضوع کیا، تعریف کیا بنی کہ موضوع کی تعریف کیا ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، کسی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس فن کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جائے۔ موضوع جاننا اب کیوں ضروری ہوتا ہے؟ موضوع جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے۔ یہ دیکھیے، ذہن میں رکھیے گا، موضوع بدلنے سے فن بدل جاتے ہیں، موضوع بدلنے سے فن کیا ہیں، بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ گردوں کے دو طرح کے ڈاکٹر ہیں، کچھ ہیں یورالوجسٹ، کچھ ہیں نیفرولوجسٹ۔ یورالوجسٹ کیا ہوتے ہیں؟ گردوں کے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ جو گردے کی یورین جو ہے، پیشاب جو ہے وہ پاس کرنے کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ ان کا موضوع بھی گردہ ہے یورالوجسٹ کا، ویسے ان کا موضوع زیادہ ہے، گردہ بھی ہے، بلیڈر بھی ہے، یوریتھرا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گردہ بھی تو ہے۔ تو یورالوجسٹ کا موضوع کیا ہے؟ کڈنی ہے، گردہ ہے۔ اب وہ پیشاب کیا ہے، آیا وہ گردے پاس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ بلاکیج تو نہیں ہے، تو یورالوجسٹ کا کام ہے اس چیز کو دیکھنا۔ تو یورالوجسٹ کا موضوع بھی کیا ہے؟ کڈنی ہے، لیکن وہ کس حیثیت سے وہ بحث کرتا ہے؟ وہ صرف یورین کے پاس ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، کیا ہے، کڈنی میں کوئی سٹون تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہے نیفرولوجسٹ، ان کا موضوع بھی کیا ہے؟ گردہ ہے۔ نیفرولوجسٹ یہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کا موضوع بھی گردہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گردے کی فنکشن کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیفرون گردے کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آیا گردہ جو ہے جسم کے فاضل مادے وہ ان کو کیا ہے جسم سے خارج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو نیفرولوجسٹ کا کام کیا ہے؟ گردے کی فنکشن کے بارے میں بحث کرنا۔ اب دونوں کا موضوع تو کیا ہے؟ دونوں کا موضوع کیا ہے؟ کڈنی ہے، مگر کیا ہے، یورالوجسٹ کا موضوع گردہ تو ہے لیکن وہ یورین کے پاس ہونے کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، اور نیفرولوجسٹ کیا ہے، ان کا موضوع بھی گردہ تو ہے مگر وہ گردے کی فنکشن کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں۔ پتہ چلا بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ دونوں ڈاکٹر گردے سے متعلقہ ہیں، نہیں، اب آپ کے دیکھنا ہے کہ کون سے ڈاکٹر، گردے کا کون سا مسئلہ ہے اور کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو پتہ چلا موضوع جاننا، کسی بھی فن کا موضوع جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے۔ تیسری چیز کیا ہے کسی بھی فن کے جاننا کیا ہے، سمجھنے کے لیے تیسری چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غرض و غایت۔ غرض و غایت، مقصد کیا ہے اس علم کا، اس فن کا، ہمارا مقصد۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی ہماری بات ڈسکنیکٹ ہو گئی بیچ میں سے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ غرض و غایت، کسی بھی فن کی غرض و غایت، مقصد جاننا بھی کیا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی کیا ہے، غرض و غایت، مقصد جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب غرض و غایت کی تعریف کیا ہے؟ غرض و غایت کی تعریف یہ ہے کہ ما یستر الفعل عن الفاعل لاجلہ، کہ فعل فاعل سے جس وجہ سے صادر ہو وہ کہلاتی ہے غرض غایت، غرض و غایت۔ دیکھیں، اب اگر کوئی جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سے ایک، میں اگر پڑھا رہا ہوں تو میرا پڑھانے کا ایک فعل مجھ سے صادر ہو رہا ہے اور میری بھی ایک غرض و غایت ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پڑھنے کا بھی آپ سے فعل ایک کیا ہے، صادر ہو رہا ہے،
اور اس کی بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک غرض و غایت ہے. اس کی بھی کیا ہے؟ ایک غرض و غایت ہے. تو غرض و غایت کیا تعریف کیا ہے؟ ما یستر الفعل عن الفاعل لاجلہ، کہ فاعل سے فعل جس وجہ سے صادر ہو، ما یستر الفعل فعل صادر ہو عن الفاعل فاعل سے لاجلہ جس وجہ سے، وہ کہلاتی ہے غرض و غایت. اور کوئی بھی کام ہے دنیا میں، کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے. بغیر مقصد کوئی بھی کام، بغیر غرض و غایت کے کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا. تو غرض و غایت جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ عبث اور بیکار کام میں پڑنا لازم نہ آئے، یعنی کوئی بیکار کام میں پڑا ہوا نہ ہو. جی جی. اب ہم جانتے ہیں کہ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کسی بھی فن کو شروع کرنا ہے تو چاند باتوں کا جاننا ضروری ہے. ان میں سے ایک فن کی تعریف، دوسرا کیا ہے موضوع، تیسرے کیا ہے غرض و غایت. تعریف بھی ہم نے پہچان لی کہ تعریف کا لغوی معنی ہے پہچان، اور اصطلاحی معنی بھی ہے کہ ما یبین به حقیقت الشیء، جس کے ذریعے سے شے کی حقیقت کو بیان کیا جائے. اب جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ طلب مجبور مطلق لازم نہ آئے، مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے. موضوع کی تعریف، ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیت، کسی فن کا، اس علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس فن کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جائے. اور موضوع جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ موضوع جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے. اور غرض و غایت کی تعریف کیا ہے؟ کہ فعل فاعل سے جس وجہ سے صادر ہو وہ کہلاتی ہے غرض و غایت. اور غرض و غایت جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ عبث اور بیکار کام میں پڑنا لازم نہ آئے. اب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اجراء و صرف النحو کرنا ہے تو ہمیں علم صرف کی تعریف بھی معلوم ہو، موضوع بھی معلوم ہو اور غرض و غایت بھی معلوم ہو. اسی طرح پھر کیا ہے، علم نحو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے تعریف بھی، موضوع بھی اور اس کی غرض و غایت بھی ہمیں معلوم ہو، تب جا کر ہم کیا ہے صحیح معنوں کے اندر علم صرف اور علم نحو کو جان پائیں گے، پھر اس سے اجرا کر پائیں گے. تو علم صرف کی تعریف، صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد معلوم کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں. یعنی علم صرف کے اندر آپ کیا ہے، ہم ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ کیسے بنائیں گے؟ جیسے کہ دربن ہے، مصدر ہے، اب اسے کیا ہے فعل ماضی بنانا ہے تو کیا ہے کس وزن پر لے جائیں گے؟ داربا کے وزن پر، دوسرے وزن پر. اب داربا سے کیا ہے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو داربا کہہ دیں گے. جمع کا صیغہ ہے غائب کا بنانا ہے داربو کہہ دیں گے. واحد مؤنث کا صیغہ بنانا ہے داربت کہہ دیں گے، داربتا، دربنا. اسی طرح داربا سے فعل ماضی سے مضارع بنانا ہے تو کیا کہہ دیں گے؟ یضربو. اسی طرح تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو یضربان، جمع کا صیغہ بنانا ہے یضربون. اسی طرح کیا ہے اس میں فاعل بنانا ہے داربن. تو پتہ چلا علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان کلموں میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں. ان کے کیا ہے قواعد بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قواعد بیان کیے جاتے ہیں. معذرت، بیچ میں جو ہے نا سکرین شیئرنگ شاید رک گئی تھی. تو علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ علم صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے. علم صرف کا جو ٹاپک ہے نا موضوع، صرف والوں کی بحث جو صرف کلمہ سے ارد گرد گھومتی ہے. اور کلمہ موضوع تو ہے لیکن وہ صیغہ کے اعتبار سے، صیغہ کیسے کہتے ہیں ذہن میں رکھیے گا. صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے. مطلب صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں کہ حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ دربن ہے، ابھی حروف تو نہیں بدلے لیکن کہیں گے کہ مصدر ہے. ضربا، حروف نہیں بدلے لیکن را، ضاد، را، با دونوں پر زبر آ گئی تو فعل ماضی بن گیا. اب یضربو، اب ایک حرف کا اضافہ ہو گیا تو اب حرف کا بھی اضافہ ہو گیا، ساتھ میں حرکات و سکنات کی ترتیب بھی کیا ہو گئی؟ بدل گئی.
پتہ چلا اب مضارع بن گیا. تو سیگا کیسے کہتے ہیں؟ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں کہ جو حروف اور حروف کی حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو، اسے کہا جاتا ہے سیگا. تو ذہن میں رکھیے گا، علم صرف کا موضوع کلمہ تو ہے، لیکن وہ محض بحثیت سیگا بحث کریں گے. جیسے کہ وہ آخری حرف کے اعراب کے لحاظ سے بحث نہیں کریں گے کہ آخری حرف کلمہ کے آخر میں کیا آ رہا ہے. وہ یہ دیکھیں گے کہ کلمہ کی حرکات و سکنات کیا ہیں، فاعل نام کیسے ہے. تو علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، لیکن وہ سیگا کے اعتبار سے. اسی طرح علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو غرض و غایت کیا ہے کہ سیگوں کو بنانے، ان میں تبدیلی کرنے کو ذہن سے ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ صرف کا موضوع غرض و غایت کیا بنی، کہ سیگا کیسے بنانا ہے اور ان سیگوں میں تبدیلیاں کیسے کرنی ہیں اور ہم نے اس میں غلطی سے کیسے بچنا ہے. تو علم صرف کی تعریف، صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کی جاتے ہیں. صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ ہے، اور موضوع کلمہ ہے بحیثیت سیگا. ٹھیک ہے. اور سیگا کیا ہے؟ حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص شکل کو کہا جاتا ہے. اسی طرح علم نحو کی تعریف، وہ علم ہے علم نحو جس کے ذریعے کلموں کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. یہاں پر آخری حرف کے اعراب کے لحاظ سے بحث ہوگی. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھنا چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اب صرفیوں کا کام یہ ہے کہ اسم کو کس طرح پڑھنا ہے، یعنی پورا پورا سیگا. یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، با ایک کلمہ ہے. اسی طرح کیا ہے، اللہ ایک کلمہ ہے، الرحمن ایک کلمہ ہے، الرحیم ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے. تو علم صرف والوں کا کام یہ ہے کہ رحمان کو کس طرح پڑھنا ہے وہ پورا بتائیں گے، پورے سیکھے کو بتائیں گے. را پر کیا ہے، زبر پڑھنی ہے، ہا کو ساکن کرنا ہے، میم پر الف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نحویوں، اچھا اللہ کو کس طرح پڑھنا ہے یہ صرفی بتائیں گے. لیکن اعراب، اب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو نحوی یہ بتائیں گے کہ بسم کے آخر میں میم پر کیا آنا چاہیے. تو نحویوں کا کام کیا ہے؟ آخری حرف کے اعراب پر بحث کرنا. نحویوں کا کام کیا ہے؟ نحوی کا موضوع بھی کلمہ ہے، صرفی کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن صرفی کا موضوع پورا کلمہ ہے. فاعل نام کو دیکھتے ہیں. اور رحیم کو کیا ہے، وہ صرفی بتائیں گے کہ رحیم پڑھنا ہے فاعل ان کے وزن پر، یہ صرف والے بتائیں گے. نحویوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. بسم کے آخر میں کیا پڑھنا ہے، اللہ ہی کے آخر میں کیا پڑھنا ہے. تو یہ چیز کیا ہے، کون بتائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اگر لکھتا ہوں کون سا، سرتو من البصرتی الى الکوفتی. سرتو من البصرتی الى الکوفتی. سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ تک. اب نحویوں کا کام یہ بتائیں گے کہ سرتو کو کیا ہے. صرفی کو کام یہ ہے کہ کیسے پڑھنا ہے. سرتو پڑھنا ہے، سرتو پڑھنا ہے، سرتو پڑھنا ہے، سارتو پڑھنا ہے. تو یہ سارا کام کون بتائیں گے؟ صرفی. ٹھیک ہے. اور آخر میں اعراب کیا پڑھنا ہے یہ کون بتائیں گے؟ نحوی. ٹھیک ہے. اسی طرح نحوی بتائیں گے کہ یہ چونکہ مبنی ہے اور اس کے آخر میں ضمیر آ گئی تو لہذا مبنی فعل ماضی ہے، مبنی الاصل ہے، اور لہذا اس کا اعراب بدلے گا نہیں، وہی پڑھیں گے جو عرب میں پڑھا گیا ہے. اچھا، اس کی طرح من ویسے مورب مبنی ہے. اب صرفی بتائیں گے کہ بصرہ پڑھنا ہے، بسرا پڑھنا ہے، بسرا پڑھنا ہے، کون سا لفظ پڑھنا ہے، یہ صرف والے بتائیں گے. لیکن آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ من البصرتی
من البصرتا، من البصرتو، تو یہ کون بتائیں گے؟ نحو والے. الا، الی الکوفتی، یہ بتائیں گے نحوی کہ کیا ہے آخر میں کیا پڑھنا ہے، کوفتی، کوفتا، کوفتو. یا صرف والے کیا پڑھیں گے، بتائیں گے کہ کوفہ پڑھنا ہے، کوفہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے. تو سیگا کون بتائے گا؟ تو سیگا بتاتے ہیں صرف والے، اور نحو والے بتاتے ہیں کیا ہے، نحو والے کیا ہے، آخری حرف کا اعراب بتاتے ہیں. تو علم نحو کی کیا ہے تعریف، کیا ہے؟ وہ علم ہے جس کے ذریعے کلموں کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو اور ان کلموں کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو. موضوع، موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. اب دیکھیے گا علم صرف کا موضوع بھی کیا ہے؟ کلمہ ہے، لیکن وہ بحثیت سیگا ہے، پورا فاعل لام کے حروف ان کی حرکات و سکنات. لیکن نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ تو ہے، لیکن وہ نحویوں کا موضوع کلمہ ٹاپک ہے صرف آخری حرف کے اعراب کی حیثیت سے، کہ آخر میں اعراب کیا پڑھیں گے، نہ کہ سیگے کی حیثیت ہے. کیونکہ سیگے کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں کلمہ پر کیا ہے؟ صرفی. اور کلمہ کے آخری حرف کے اعراب کے لحاظ سے جو بحث کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نحوی کرتے ہیں. اور غرض و غایت کیا ہے نحو کی؟ کہ عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں غلطی سے بچنا. تو اب میں خلاصہ کر دیتا ہوں آج کے سبق کا، کہ چند باتیں دیکھیں. جو ہمارا اجراء صرف النحو کورس ہے، اس کے لیے کیا ہے ذہن میں رکھیں، علم صرف اور علم نحو بہت اہمیت کے حامل علم ہیں. انہی کی وجہ سے انہی کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے کسی عبارت پر، عربی عبارت پر. اور اس سے ہم عربی کے کیا ہے جان پائیں گے کہ کسی عبارت کو، عربی عبارت کو کس طرح پڑھنا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اجراء کی طرف جائیں، تو میں نے بتایا کہ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے اس فن کی تعریف، اس فن کا موضوع، اس فن کی غرض و غایت. تعریف، تعریف کا معنی میں نے آپ کو بتایا پہچان. تعریف کس لیے کی جاتی ہے؟ پہچان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنی تعریف کا، تعریف کیا ہے؟ کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو بیان کیا جائے. تعریف جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے. یعنی کہ تعریف پہچان ہوگی تو ہم معلوم چیز حاصل کر پائیں گے، وگرنہ پھر نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم آئے گا اور وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. موضوع، موضوع جاننا بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے کسی بھی فن کا. تو ذہن میں رکھیے موضوع کی تعریف کیا ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ. کسی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں کسی اس فن کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جاتی ہے. اور موضوع جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے. جیسے کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، وہاں پر سیغہ کی حیثیت سے بحث ہوگی. اور علم نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن وہاں پر آخری حرف کے اعراب کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور غرض و غایت، کسی بھی فن کی غرض و غایت جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اب غرض و غایت کی تعریف کیا ہے؟ کہ فعل فاعل سے جس وجہ سے صادر ہو، یعنی کام کوئی کسی کام کرنے والے سے جس مقصد کے تحت صادر ہوتا ہے، جس مقصد کے تحت اس سے نکلتا ہے، کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے، وہ مقصد کیا کہلاتا ہے؟ غرض و غایت. اور غرض و غایت جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ ابس اور بیکار کام میں پڑنا لازم نہ آئے. علم صرف کی تعریف، صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان کلموں میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قاعدے بیان کیے جاتے ہیں. علم صرف کا موضوع کلمہ ہے مگر سیغہ کے اعتبار سے. اور غرض و غایت علم صرف کی کیا ہے؟ سیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کے میں ذہن کو غلطی سے کیا ہے بچانا ہے. یعنی صرف والوں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ٹاپک ہوتا ہے کلمہ. ایک ایک کلمے پر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں. اور سیغے کی تعریف میں نے بتا دی کہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے کیا ہے حاصل ہو. جیسے کہ داربا، دربن، یہ کلمہ ہے اور اس کی مخصوص صورتیں بدلتی رہیں گی. حرکات و سکنات کی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مصدر ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. علم نحو کی تعریف وہ علم ہے جس کے ذریعے کلموں کے آخری حرف کا اعراب اور ان کلموں کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. یعنی کلمہ کے آخر میں اعراب کیا آئے گا اور ان کلموں سے کلام کیسے بنایا جائے گا، اس میں علم نحو کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اور نحو کا موضوع کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے. کلمہ آخری حرف کے اعراب کی حیثیت سے. اور غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں غلطی سے کیا ہے بچا جائے. تو یہ جو باتیں ضروری تھیں
ان کو سمجھنا کیا ہے ضروری ہے. کل سے انشاءاللہ تعالی اس سبق کو آگے لے کر چلیں گے.